اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی جو برف کی طرح گھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے۔ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو ہم قیمتی بنائیں، ورنہ قیامت کے دن افسوس ہم کرتے رہ جائیں گے۔ اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسان قیامت کے دن افسوس میں کیا کہے گا، قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن کون سی آرزو کرے گا، کس بات کی تمنا کرے گا، پچھتاوا انہیں کن کن باتوں پر ہوگا، آج ہم جانتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان کاموں کو کیا کریں تاکہ قیامت کے دن پچھتاوا نہ ہونا پڑے۔ تو سب سے پہلی آرزو انسان مرنے کے بعد جب اپنے انجام کو دیکھ لے گا کہ میرا انجام یہ ہے، تو اس وقت افسوس کے مارے یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ اس وقت پچھتاتے ہوئے کہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ تو دوسری تمنا انسان مرنے کے بعد یہ کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ دنیا کے اندر اللہ نے وقت دیا، موقع دیا، نیک اعمال نہیں کیا، اپنی من مانی زندگی گزارا، نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، آخرت کی کوئی فکر نہیں کیا، اعمال کی کوئی فکر نہیں کیا، تو اس وقت پچھتائے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کچھ سرمایہ، کچھ نہ کچھ اعمال آخرت کے لیے کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کچھ محنت اپنی زندگی کے لیے کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے اعمال کی ہم فکر کیا کریں۔ اور تیسری آرزو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ برے صحبت کا انجام انسان دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کی دوستی کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم رہیں، دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں، برے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے، تو قیامت کے دن اس دوستی پر ہم افسوس کریں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ نمبر 4 یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ یہ انسان اپنے برے نام اعمال کو دیکھ کر پچھتائے گا، افسوس کرے گا کہ کاش مجھے نام اعمال نہ ہی دیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ تو نمبر 5 یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارا تو اس نافرمانی کا انجام دیکھ کر یہ پچھتائے گا کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ نمبر 6 یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، دنیا کے اندر سنتیں چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارا تو قیامت کے دن سنتوں کی پابندی نہ کرنے کا انجام،
اور سنتوں کو چھوڑنے کا نقصان دیکھ کر افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ نمبر 7، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نیک لوگوں کی صحبت اور اعمال کی قدر نہیں پہچانا دنیا کے اندر تو قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ اس وقت جب وہ دیکھے گا اور اعمال کی قدر اس وقت پہچانے گا تو افسوس کے مارے کہے گا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کا وقت نیک لوگوں کے ساتھ ہم گزارے، ان کی صحبت میں ہم گزارے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہو تو اعمال کا جذبہ ہمارے اندر آئے گا، آخرت کی فکر ہمارے اندر آئے گی، اللہ کا ڈر و خوف ہمارے دل کے اندر آئے گا، قیامت کے دن پچھتاوا کرنا نہیں پڑے گا۔ نمبر 8، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ مشرک افسوس کرے گا کاش دنیا کے اندر شرک نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو شرک سے ہم پاک کیا کریں۔ نمبر 9، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ افسوس کرتے ہوئے موت کے بعد یہ کہے گا کہ تھوڑا سا وقت اللہ ہمیں دے دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کرتے ہوئے تجھے مناتے ہوئے ہم زندگی گزار لیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، وقت دیا تھا، وقت تمہارے پاس تھا، موقع تمہارے پاس تھا، تم نے موقع کو گنوا دیا ہے، اب جب تم یہاں پر آ گئے ہو اب کوئی تمہارے لیے واپس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت ہے، مختصر سا وقت، کتنی زندگی ہماری گزر گئی ہم تو بتا سکتے ہیں، کتنی باقی ہے ہم کہہ نہیں سکتے، پتہ نہیں آج ہیں کل رہے یا نہیں، اب ہیں تھوڑی دیر بعد رہیں گے یا نہیں۔ تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے، مرنے سے پہلے اللہ کو خوش کر لینا ہے، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانا ہے، مرنے سے پہلے ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے تاکہ موت کے بعد ہمیں پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل پیرا بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد